بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسحاق بن ابراہیم موصلی کے والد سے منقول ہے، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ اللہ المجید اور جعفر بن یحییٰ برمکی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفاً و تعظیماً پہنچے تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا، کیا تم میرے لیے کوئی ایسی لونڈی تلاش کر سکتے ہو جو حسن و جمال اور ذہانت میں بے مثال، نغمہ گنگانے میں باکمال اور انتہائی باادب ہو؟ میں نے کہا، کوشش کرتا ہوں کہ ایسی لونڈی کہیں مل جائے۔ چنانچہ میں ایسی صفات کی حامل لونڈی کی تلاش میں لگ گیا۔ بالآخر مجھے معلوم ہوا کہ فلاں شخص ایسی لونڈی مل سکتی ہے۔ میں مطلوبہ شخص کے پاس پہنچا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس نے ایک لونڈی مجھے دکھائی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت و باادب لونڈی میں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ جب اس نے نغمہ گنگنایا تو آواز بڑی دلکش و سریلی تھی۔ مجھے وہ بہت پسند آئی۔ میں نے اس کے مالک سے کہا، بتاؤ اس کی کیا قیمت لوگے؟ مالک نے کہا، میں ایک دام بتاؤں گا اور اس سے ایک پیسہ بھی کم نہ کروں گا۔ میں نے کہا، بتاؤ؟ کہا، 40,000 دینار۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لونڈی ہماری ہو گئی۔ تم کچھ انتظار کرو، میں رقم کا انتظام کرتا ہوں۔ کہا، ٹھیک ہے، یہ لونڈی تمہاری ہے، تم رقم لے آؤ۔ چنانچہ میں جعفر بن یحییٰ کے پاس آیا اور کہا، جیسی لونڈی آپ کو مطلوب تھی وہ مل گئی۔ اس نے کہا، وہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں جو آپ نے بتائی تھی۔ وہ انتہائی حسین و جمیل، سریلی آواز کی مالک، بہترین رنگ و روپ والی اور انتہائی باادب ہے۔ میں سودا طے کر آیا ہوں۔ آپ مزدوروں کو حکم دے کہ رقم اٹھائے۔ مزدوروں نے درہموں کی تھیلیاں اٹھائی اور میرے ساتھ لونڈی کے مالک کے پاس آ گئے۔ جعفر بن یحییٰ کچھ دیر بعد اکیلا ہی وہاں پہنچا۔ جب لونڈی کے حسین و جمال کو دیکھا بہت متعجب ہوا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کیا ہے۔ لونڈی نے اپنی دلکش و سریلی آواز میں نغمہ گنگنایا تو جعفر بن یحییٰ بہت خوش ہوا اور مجھ سے کہا، تمہارا انتخاب ہمیں بہت پسند آیا، جلدی سے لونڈی کی قیمت ادا کرو۔ میں نے مالک سے کہا، یہ پورے 40,000 دینار ہے، ہم نے ان کا وزن کر لیا ہے، اگر تم چاہو تو دوبارہ وزن کر لو۔ اس نے کہا، ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ جب لونڈی نے ہماری گفتگو سنی تو اپنے مالک سے کہنے لگی، میرے سردار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، تو جانتی ہے کہ ہم کتنے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، لیکن حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر ہم پر تنگی کے دن آ گئے تو کیا بنے گا؟ میں نے تو کسی کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ لہٰذا حالات کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ تجھے کسی ایسے شخص کے ہاتھوں فروخت کر دوں جو تجھے ہمیشہ خوش رکھے اور وہاں تیری تمام خواہشات پوری ہو سکے۔ لونڈی نے بڑی غمگین آواز میں کہا، میرے آقا، خدا ذوالجلال کی قسم، اگر آپ کی جگہ میں ہوتی اور میری جگہ آپ ہوتے تو میں تمام دنیا کی دولت کے بدلے بھی آپ کو فروخت نہ کرتی۔ کیا آپ کو اپنا وعدہ یاد نہیں؟ آپ نے ہی تو وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی تجھے بیچ کر تیری رقم نہیں کھاؤں گا۔ لونڈی کی درمندانہ گفتگو سن کر مالک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ یہ لونڈی اللہ ذوالجلال کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اب میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور میرا گھر اس کا مہر ہے۔ جب عقد نکاح ہو گیا تو جعفر بن یحییٰ نے مجھ سے کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ میں نے مزدوروں کو حکم دیا کہ تمام رقم واپس لے چلو۔
جعفر بن یحییٰ نے کہا نہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم، اب سے اس رقم سے 1 درہم بھی واپس نہیں جائے گا۔ پھر لونڈی کے مالک کی خاطر متوجہ ہو کر کہا، یہ تمام رقم تجھے مبارک ہو، اس سے اپنی اور اپنی نئی منوکھا کی ضروریات پوری کرو۔ یہ کہہ کر جعفر بن یحییٰ نے ہمیں ساتھ لایا اور 40,000 دینار وہیں چھوڑ کر واپس چلا۔